دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم بلوچستان کے ضلع صحبت پور پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امداد اور بحالی کی سرگرمیوں کا جائزہ لیں گے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ حالیہ تباہ کن سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا اور مشکل کی اس گھڑی میں امداد دے گا۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل پر زور دیا ہے کہ وہ غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کرانے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ اور افغانستان کے صوبے پنجشیر میں طالبان کے ساتھ تازہ لڑائی میں قومی مزاحمتی محاذ کے کم سے کم 40 جنگجو ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف بلوچستان کے ضلع صحبت پور پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امداد اور بحالی کے کاموں کا جائزہ لیں گے۔ وزیر اعظم کو سیلاب سے ہونے والے نقصانات کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے جاری کوششوں کے بارے میں بریفنگ دی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم امدادی انتظامات کا جائزہ لیں گے اور متاثرین سیلاب سے ملاقات بھی کریں گے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ حالیہ تباہ کن سیلاب کے نقصان کا تخمینہ لگانے اور مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا۔ واشنگٹن میں معمول کی پریس بریفنگ میں امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے کہا کہ اب تک 9 پروازوں سے USAID دبئی کے ویئر ہاؤس سے 630 میٹرک ٹن امدادی سامان پاکستان بھجوایا جا چکا ہے۔ F-16 طیاروں کے بیڑے کو اپ گریڈ کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ $45 کروڑ کے مجوزہ امریکی فوجی سامان کی فروخت سے متعلق ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ اس سے پاکستان کی موجودہ اور مستقبل میں دہشت گردی کے خطرات سے نمٹنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل سے ازبکستان کا 2 روزہ دورہ کر رہے ہیں، جہاں وہ شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں کے سربراہان مملکت کی کونسل کے سالانہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے رہنما موسمیاتی تبدیلی، غذائی تحفظ، توانائی کے تحفظ اور پائیدار رسد سمیت اہم علاقائی اور عالمی معاملات پر تفصیلی تبادلہ خیال کریں گے۔ وہ ان معاہدوں اور دستاویزات کی بھی منظوری دیں گے جن سے تنظیم کے رکن ملکوں کے درمیان مستقبل میں تعاون کی راہ متعین ہوگی۔ وزیر اعظم اس موقع پر دوسرے رہنماؤں سے 2 طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ نجکاری کے بارے میں کابینہ کی کمیٹی نے اسلام آباد میں ایک اجلاس میں نجکاری کمیشن کو ہدایت کی ہے کہ وہ ISCO، فیسکو اور ہیسکو کی انتظامیہ میں سرکاری اور نجی شراکت داری کے بارے میں ایک تفصیلی پریزنٹیشن دے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی زیر صدارت اجلاس میں توانائی ڈویژن کو کسی مستند کمپنی کے ذریعے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی اثاثہ جات کا مکمل تخمینہ لگانے اور ان کمپنیوں کی معاشی حالت کے خد و خال پیش کرنے کی ہدایت کی گئی۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل پر زور دیا ہے کہ وہ غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کرنے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ اقوام متحدہ کے جنیوا دفتر میں پاکستان کے مستقل نمائندے خلیل ہاشمی نے کونسل کے اجلاس کے دوران بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ یہ فورم بھارت کی سنگین خلاف ورزیوں کے مصدقہ ثبوتوں کے سامنے خاموش تماشائی رہنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ خود کو دنیا کی بڑی جمہوریت قرار دینے والے ملک کے جرائم بڑھتے جا رہے ہیں۔ خلیل ہاشمی نے کونسل کے ارکان سے پاکستان کے اس مطالبے کا اعادہ کیا کہ مقبوضہ وادی میں غیر قانونی کارروائیاں اور آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے اقدامات رکوانے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ انہوں نے کہا کہ جواب دہی کے نظریے کو ساکھ بخشنے کے لیے کونسل اراکین کو انسانی حقوق کے ہائی کمیشن دفتر کی 2 رپورٹوں کی سفارشات پر کارروائی کرنی چاہیے، جن میں مقبوضہ کشمیر میں انکوائری کمیشن کے قیام کا کہا گیا ہے۔ خلیل ہاشمی نے اسلامی تعاون تنظیم کی طرف سے کونسل میں بیان بھی پڑھ کر سنایا۔ بیان میں بھارت پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قابل عمل قراردادوں اور انسانی حقوق ہائی کمیشن کی کشمیر کے بارے میں 2 رپورٹوں کی سفارشات پر عمل درآمد کرائے۔ طالبان نے کہا ہے کہ افغانستان کے صوبہ پنجشیر میں تازہ لڑائی کے دوران قومی مزاحمتی محاذ کے کم سے کم 40 جنگجو ہلاک ہو گئے ہیں۔ حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ صوبہ پنجشیر کے اضلاع رکھا، درہ اور ابشر میں جنگجوؤں سے پاک کرنے کی کارروائی کے دوران 100 سے زائد باغیوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔
اردن کے شہر عمان میں ایک عمارت منہدم ہونے سے کم 5 افراد ہلاک اور 14 زخمی ہو گئے ہیں۔ سول ڈیفنس سروس نے کہا ہے کہ عمارت کے ملبے تلے متعدد افراد دبے ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ